बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज माह रमज़ान का 11वां दिन है और 11वां एपिसोड लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। जैसा कि कल मैंने अनाउंस किया था कि आज से हम कुरान पाक की छोटी छोटी जो सूरतें हैं उनको सीखेंगे, उनकी सही अदायगी हम सीखेंगे। तो हम आज सबसे पहले सूरह फातिहा को उठाएंगे, क्योंकि हर नमाज में और हर रकत में हमने उसको पढ़ना ही पढ़ना होता है, इसलिए उसको हम पहले सही करने की कोशिश करेंगे। आपने क्या करना है, अब जब भी ये वीडियो देखेंगे आपने कुरान पाक सामने रखना है, सूरह फातिहा खोलनी है और पेंसिल भी साथ रखना है। पेंसिल से आप उस जगह निशान रखेंगे जहाँ जहाँ मैं बोलूँ कि किसी जगह कोई हर्फ उसको मोटा पढ़ना होता है, किसी जगह किसी हर्फ को लंबा करना होता है, तो वैसे उन जगहों पे आपने निशान रखने हैं पेंसिल से, ताकि जब भी आप फिर पढ़ेंगे आगे तो आपको वो उस टाइम रिमाइंड करेगा कि यहाँ से ऐसे, यहाँ पे ऐसे पढ़ना है, यहाँ पे ऐसे पढ़ना है। तो पहले आप सुनिए, मैं पढ़ूँगा सूरह फातिहा और आप सुनिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ اب آپ قرآن پاک کھول کے سورہ فاتحہ پہ نظر رکھیے۔ تو میں سارے حروف کے مخارج تو ایک ہی ویڈیو میں، ان سورہ فاتحہ میں جتنے بھی حروف ہیں ان کے مخارج تو اس ویڈیو میں اگر میں بولوں تو یہ ویڈیو بہت لمبا ہو جائے گا۔ تو میں ان حروف کے مخارج بولا کروں گا کہ جن کی آوازیں ملتی جلتی ہیں، جن میں زیادہ دھیان رکھنا پڑتا ہے، تو وہ رولز میں بولا کروں گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ الحمد، پہلے ہا ہے ادھر، ہا، ٹھیک ہے، ہا اور ہا یہ دو ہے، ایک ہے چھوٹا والا ہا، وہ نکلتا ہے حلق کے نچلے والے حصے سے، ٹھیک ہے، اور دوسرا جو ہا ہوتا ہے وہ حلق کے بیچ والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ یہ جو یہاں پہ ہا ہے یہ نکلتا ہے حلق کے درمیانی والے حصے سے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی آواز اس والے ہا کی جیسی نہیں نکلنی چاہیے، اس والے ہا میں تھوڑی باری آواز ہوتی ہے اور اس میں وہ تیز آواز ہوتی ہے۔ تو ہم پڑھیں گے الحمد، الحمد، ہا، اس طرح سے ہا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد الحمد للہ، للہ میں اللہ کا لام ہے۔ اللہ کا لام جو ہے اس کا ایک الگ رول ہے کہ اگر اس سے پہلے زبر یا پیش ہو تو وہ پر ہوگا، اگر اس سے پہلے زیر ہو تو وہ باریک ہوگا۔ تو یہاں پہ چونکہ اس سے پہلے زیر ہے اس لیے یہ باریک ہوگا، پڑھا جائے گا۔ تو ہم پڑھیں گے الحمد للہ، للہ، ٹھیک ہے، پر نہیں پڑھیں گے، للہ نہیں پڑھیں گے، الحمد للہ۔ اس کے بعد را ہے، را کا بھی ایک الگ رول ہے کہ را پہ جب زبر یا پیش ہو تو اس کو پر پڑھیں گے، یعنی موٹا پڑھیں گے، اور جب اس پہ زیر ہو تو وہ باریک پڑھی جائے گی۔ تو یہاں پہ اس پہ زبر ہے تو اس لیے اس کو موٹا پڑھیں گے، تو پڑھیں گے ربل، ربل نہیں پڑھیں گے، الحمد للہ رب العالمین۔ اس کے بعد عین، عین بھی جس طرح ہا نکالا ہم نے حلق کے درمیانی والے حصے سے، ویسے ہی عین بھی ہم نکالیں گے حلق کے درمیانی حصے سے۔ تو پڑھیں گے الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔
تو یہاں پہ الحمد للہ اور را جو ہے نا، را کے اوپر آپ نے گول نشان رکھنا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو یاد رہے کہ اس کو موٹا پڑھنا ہے. را کے اوپر تھوڑا سا چھوٹا سا سرکل بناؤ آپ، تاکہ آپ کو یاد رہے کہ اس کو موٹا پڑھنا ہے. اس کے بعد پھر سے وہاں سے پھر آ گیا را مشدد، را پہ تشدید ہے ادھر. ایک تو را کو 2 بار پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، تشدید والا حرف جو ہوتا ہے اس کو 2 بار پڑھنا ہوتا ہے جھٹکے کے ساتھ. ایک تو 2 بار پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اس پہ زبر بھی ہے، اور اس لیے اس کو پر بھی پڑھیں گے. الرح، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہا پھر سے آ گیا، اس ہا کو بھی حلق کے درمیانی حصے سے نکالنا ہے. الرحمن الرحیم. پھر سے را نون کو ملانا ہے، پھر را کے ساتھ دوسرا جو را ہے را مشدد، اس پہ بھی پھر زبر ہے، تو اس کو بھی پور پڑھیں گے. اور پھر اس کے بعد ہا ہے، اس کو بھی حلق کے درمیانی حصے سے نکالنا ہے. الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم. اس کے بعد مالک یوم الدین، مالک، ٹھیک ہے، مالک، یہاں پہ اکثر غلطیاں ہوتی ہے. مالک یوم الدین، یوم الدین میں میم کو ملانا ہے دال کے ساتھ، دال پہ تشدید ہے، اور دال کو جھٹکے کے ساتھ پڑھنا ہے اور 2 بار پڑھنا ہے. مالک یوم الدین، یوم الدین. اس کے بعد ایاک میں خاص دھیان رکھنا ہے کہ یا پہ جو تشدید ہے وہ ضروری اس کو اچھے سے پڑھنا ہے، وہ ضروری ہے اس کو اچھے سے پڑھنا، کیونکہ اگر ہم نے وہ اچھے سے نہیں پڑھی تشدید تو اس میں معنی بہت زیادہ خراب ہوتے ہیں. تو ایاک، یا پہ جھٹکا دینا ہے، یا پہ تشدید ہے، اس کو 2 بار پڑھیں گے. ایاک نعبد، نعبد میں عین ہے، عین کو حلق کے درمیانی والے حصے سے نکالیں گے. ایاک نعبد و ایاک، پھر سے آ گئے ایاک، ادھر بھی یا پہ تشدید ہے، اس کو 2 بار پڑھیں گے. و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. نستعین میں عین جو ہے، عین کو حلق کے درمیانی والے حصے سے نکالنا ہے. نستعین، نستعین. تو الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس کے بعد اہدنا پہلے ادھر حمزہ ہے اور اس کے بعد ہا ہے. ہا، یہ والا جو ہا ہے اور یہ حمزہ بھی، یہ نکلتے ہیں حلق کے نچلے والے حصے سے، جو سینے کی طرف والا حصہ ہے حلق کا، وہاں سے یہ 2 حروف نکلتے ہیں. تو ہم پڑھیں گے اس میں تھوڑی باری سی آواز نکلتی ہے. اہدنا سے، اس کے بعد صاد جو ہے، صاد پر حروف میں سے، یہ کچھ 7 حروف ایسے ہیں جن کو ہمیشہ پور پڑھنا ہوتا ہے، تو انہی میں سے صاد بھی ہے. اہدنا، اس کو موٹا پڑھیں گے، ہونٹ کو تھوڑا گول کریں گے. اہدنا الصراط، اہدنا نص، ٹھیک ہے. اس کے بعد را بھی پور پڑھا جائے گا کیونکہ را پہ زبر ہے. اہدنا الصراط، اس کے بعد تو بھی پور حروف میں سے ہے. یہ تینوں جو ہے. اس کے بعد مستقیم میں قاف جو ہے اس کو بھی پور پڑھیں گے. یہ تو پہلے صاد، اس کے بعد را، اس کے بعد تو، اس کے بعد قاف، یہ جو 4 حروف ہے ان کو موٹا پڑھنا ہے، تو ان کے اوپر آپ نے گول نشان رکھنا ہے. اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. نص، صاد کو پر، اور را کو پر، تو،
اس کو بھی پر. مستقیم قاف کو بھی پر. اہدنا الصراط المستقیم. اس کے بعد صرا پھر سے صاد اس کو بھی پر. صرا را کو بھی پر. تو کو بھی اس کے بعد پر. صراط الذین صراط الذین صراط الذین. صرا صاد کو بھی پر. را کو بھی پر. تو کو بھی پر. اس کے بعد الذین میں ذال جو ہے ذال کو نرم پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کو زا کی طرح نہیں پڑھیں گے, ذال پڑھیں گے. ذا ذین صراط الذین صراط الذین. ذین زبان کا جو ٹپ ہے اس کو ملانا ہے اوپر کے جو بڑے دو دانت ہیں ان کی ٹپ کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو پڑھیں گے صراط الذین ذین. ٹھیک ہے, انعمت انعمت. عین ادھر پہلے حمزہ ہے, حمزہ کی آواز الگ نکلے گی, اس کے بعد عین, عین کی آواز الگ نکلے گی. انعمت انعمت صراط الذین انعمت علیہم. پھر سے عین, عین علیہم علیہم. صراط الذین انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم. اس کے بعد غائن, غائن کو پور پڑھیں گے. غائن حروف مستعلیہ یعنی موٹے حروف میں سے ہے, تو پڑھیں گے غیر غیر. یہاں پہ جو را ہے را باریک پڑھی جائے گی کیونکہ اس پہ اس کے نیچے زیر ہے. غیر المغضوب, غائن بھی پر, ضاد بھی پر. مغضوب علیہم غیر المغضوب علیہم علیہم. پھر سے عین, عین کو حلق کے درمیانی حصے سے نکالنا ہے. غائن کو بھی پر, را باریک. غائن پھر سے اس کو بھی پر. ضاد کو بھی پر, ضاد بھی پر حروف میں سے ہے. اس کے بعد عین, عین جو ہے عین کو نکالیں گے حلق کے درمیانی حصے سے. غیر المغضوب علیہم علیہم. اس کے بعد ولا ضاد, ضاد پہ تشدید ہے, اس کو 2 بار پڑھیں گے اور پر بھی پڑھیں گے. اس کے بعد ادھر مد ہے, مد لازم ہے, اس کو 4 یا 5 الف کے برابر لمبا کرنا ہے, یعنی 4 یا 5 سیکنڈز تک اس کو لمبا کرنا ہے. اس کے بعد جب لمبا کرتے کرتے لام پہ پہنچیں گے, لام پہ بھی تشدید ہے, تو لام پہ ایسے پھر آواز کو تھوڑا بہت روکنا ہے کہ لام کی تشدید بھی پڑھی جائے. تو پڑھیں گے وَلَا الضَّالِّينَ. اس طرح سے لام پہ تھوڑا بہت آواز کو روکیں گے تاکہ اس کی تشدید پڑھی جائے. وَلَا الضَّالِّينَ. تو میں شروع سے بولوں گا کہ آپ نے نشان کہاں کہاں پہ رکھنا ہے. الحمد للہ رب, را پہ گول نشان رکھنا ہے, اس کو موٹا پڑھنا ہوتا ہے. رب العالمین الرحمن, ادھر بھی را پہ گول نشان رکھنا ہے. الرحیم, ادھر بھی را پہ گول نشان رکھنا ہے. ان کو موٹا, جہاں جہاں پہ گول نشان میں بولوں وہاں ان حروف کو موٹا پڑھنا ہوتا ہے. مالک یوم الدین ایاک. اچھا, ایاک بھی آپ اپنی طرف سے کوئی نشان رکھ سکتے ہیں, احتیاط, جہاں پہ احتیاط ضروری ہے. ایاک میں یا پہ تشدید ہے تو یا پہ تشدید کو ضروری اچھے سے پڑھنا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, ادھر بھی دوسرا جو ایاک ہے ادھر بھی اہدنا صاد پہ گول نشان, اس کے بعد را پہ بھی گول نشان. اہدنا الصراط, تو پہ بھی گول نشان. مستقیم, قاف پہ بھی گول نشان. اہدنا الصراط المستقیم. صرا صاد پھر سے اس پہ بھی گول نشان, اس کے بعد را پہ بھی گول نشان, اس کے بعد تو پہ بھی گول نشان. صراط الذین انعمت علیہم غیر, غائن میں غائن پہ گول نشان. پھر سے غائن پہ گول نشان, ضاد پہ بھی گول نشان. علیہم ولد, پھر سے ضاد پہ گول نشان.
بس इन जगहों पे ये जो गोल निशान इसमें ज़्यादा वही पुर हरूफ है, बाकी गुन्ना इख्फा इदगाम वगैरह इसमें नहीं, कोई भी उनका रूल नहीं है. और इसी तरह इसमें कुछ हरूफ है कि जिनके मखारिज पे थोड़ा बहुत ध्यान रखना है, जैसे हा है, दाल है और आइन है. ठीक है, ये 3 हरूफ ख़ास इस सूरा में है कि जिनके मखारिज की तरफ थोड़ा बहुत ध्यान देना है. तो मैंने पहले ही कहा कि अगर मैं सारे हरूफ के मखारिज बोलूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा. तो बस इन हरूफ की आप प्रैक्टिस करिए. हा को निकालना हलक के दरमियानी वाले हिस्से से, और दूसरा जो हा है उस जैसी आवाज़ इस हा की नहीं निकलनी चाहिए. ठीक है, जैसे अलहम्दु में अलहम्दु नहीं पढ़ना है, अलहम्दु हा थोड़ी तेज़ आवाज़ निकलती है हलक के दरमियान से. इसी तरह आइन की आवाज़ हमज़ा के जैसी निकलनी नहीं चाहिए. अन अमता में अन उधर पहले हमज़ा है, उसके बाद आइन है. ठीक है, हम अक्सर व बेशतर दोनों को हमज़ा की ही आवाज़, हमज़ा तो अपनी जगह हम पढ़ते हैं कुछ हद तक ठीक, लेकिन फिर हम आइन की आवाज़ भी हमज़ा की जैसे निकालते हैं. हम अक्सर पढ़ते अन अमता अलैहिम, लेकिन हमज़ा की आवाज़ अलग है, आइन की आवाज़ अलग है. पहले अन, उसके बाद अमता, अन अमता, अन अमता. तो इस तरह आइन की भी प्रैक्टिस करनी है. तो बस ये कुछ ख़ास रूल से सूरह फातिहा में जिनकी तरफ थोड़ा ध्यान देना है. तो उम्मीद है कि आप इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे, इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, क्योंकि सूरह फातिहा में कई जगह ऐसी हैं कि जहां अगर हमने गलती की, जैसे इय्याका है, अनअमता में अगर हमने ज़बर की जगह पेश पड़ा तो माना बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं. इसी तरह अलहम्दु में अगर हमने हा की जगह हा पढ़ा तो वहाँ भी माना बहुत चेंज हो जाते हैं. तो इसका ध्यान रखना है. तो जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी नमाज़ें भी ठीक हो जाएंगी, क्योंकि सूरह फातिहा हर नमाज की हर रकात में हमने पढ़नी होती है. तो उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से ठीक करने की कोशिश करेंगे. तो आज के लिए इतना ही. इंशाअल्लाह कल फिर से मिलेंगे. तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिएगा. वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.